الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسۂ رسول ہیں، جن کی پیدائش کے 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسین رکھا اور تحنیک فرمائی کہ کھجور چبا کر آپ نے ان کے منہ میں دی اور ان کے سر کے بالوں کو منڈوا کر سر کے بالوں کے وزن کے برابر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اتنے وزن کا چاندی صدقہ کر لیجئے، اور ایک عقیقہ کرنے کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ وہ حسین یزید کے مقابلہ کے لیے مدینۃ المنورہ سے 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی ہے کہ افضل الجہاد کلمت عدل عند سلطان جائر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، افضل جہاد، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم ظالم، جابر، فاسق و فاجر حکمران کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کر سکو، حق بات پہنچانے کے لیے، حق کہنے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 اہل بیت کو ساتھ لے کر آپ مدینۃ المنورہ سے 8 ذی الحجہ کو نکلے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، ان حضرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا کہ کوفہ نہ جائیے، اس لیے کہ مقولہ مشہور ہے الکوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے وفا نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے آپ کے والد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا تھا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن کریم کی بھی ان گنت آیات موجود تھیں جن میں یہ فرما دیا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ اے مسلمانوں، آپ میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، انسانیت کو دین کی طرف لائے۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے اہل بیت کے ہمراہ نکلے، اور یہ حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے موجود تھی، جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ظالم و جابر حکمران گناہ کا مرتکب ہو، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہو، یزید کی شکل میں سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹایا جا رہا ہو، اقربا پروری ہو رہی ہو، بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھ کر لٹایا جا رہا ہو، تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ،
اس برائی کو ہاتھ سے روکیے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر فَبِلِسَانِهِ، تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، زبان کے ذریعے اس برائی کو مٹائیے۔ اور اگر زبان سے بھی برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت نہیں تو پھر تیسرا اور آخری آپشن کہ اس کو برائی سمجھ کر سائیڈ پر ہو جائیے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بھی سامنے رکھ کر صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود آپ مدینہ المنورہ سے نکلے، بلکہ اس سے پہلے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے کہا کہ میرے بیٹے یزید کے لیے بیعت کیجئے، تو حضرت حسین کی شجاعت پر، حضرت حسین کے کردار حسینی پر قربان جائیے۔ فرمایا امیر معاویہ سنیے، یہ سنت نبوی نہیں، یہ بیعت آپ کے بیٹے کے لیے میں نہیں کر سکتا۔ ہاں، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے 3 آپشن حضرت امیر معاویہ کے سامنے رکھے کہ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آپ خلافت کا معاملہ بعد والے لوگوں پر چھوڑ دیجئے، وہ عوام جس کو منتخب کرے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ اس شخص کا نام لیجئے خلافت کے لیے جو نہ آپ کا رشتہ دار ہو، نہ آپ کا اس سے قریبی تعلق ہو۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح 6 آدمیوں کو نامزد کر لیجئے، وہ جس کو مرضی امیر المؤمنین بنائیں وہ ہمیں قبول ہوگا۔ یہ 3 آپشن ہیں، ان کے علاوہ چوتھا کوئی آپشن مجھے قبول نہیں۔ داد دیجئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست پر، دلیری پر، شجاعت پر۔ امام حسین نہ مانے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اور یہ قافلہ اہل بیت مدینہ المنورہ سے چلا، کربلا میں پہنچا۔ 10 محرم الحرام سے 3 دن پہلے فرات کی وہ ندی، فرات کی وہ نہر جس میں سے نصرانی بھی، یہودی بھی، ہر شخص پانی پیتا تھا، لیکن ہم سب کے امام، ہم سب کے پیشوا، نواسہ رسول، لخت جگر بطول رضی اللہ تعالی عنہ حسین کے لیے اس کا پانی بند کر دیا گیا۔ اور پھر جب گھمسان کی لڑائی ہوئی، حضرت حسین کے 18 سالہ نوجوان بیٹے علی اکبر کو آپ کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے جوان سال بیٹے کی میت کو اٹھایا، ایک طرف رکھا، اپنے بھتیجوں کی میتوں کو ایک سائیڈ پر رکھا، اور پھر اپنے معصوم بیٹے علی اصغر کی لاش کو بھی جب تڑپتا ہوا دیکھا، اس کے خون کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف اچھالا اور عرض کی یا رب العالمین، ان ظالموں سے، ان جابروں سے جنہوں نے میرے اس معصوم لخت جگر کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ ان سے انتقام لیجیے۔ کسی شخص کو یہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ سب مل کر یک بارگی حملہ کیجئے، آپ پر یک بارگی چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا اور آپ کے جسد اطہر کو دیکھا گیا۔ 122 زخم تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے جان آفریں کے حوالے کر دی، لیکن نظام مصطفی کے عملی نفاذ کے لیے ہر بڑی سے بڑی قربانی دی، لیکن کمپرومائز نہیں کیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشن پر
تا زندگی کاربند رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ میں آخری گزارش کروں گا جو انتہائی ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے اس لیے مخالف نہیں تھے کہ یزید انہیں شہید کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں۔ ہم جو یزید کے مخالف ہیں اس لیے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو بے گناہ شہید کیا۔ شیعہ حضرات، اہل تشیع بھی یزید کے خلاف ہے اس لیے کہ انہوں نے امام حسین کو بے گناہ شہید کیا، لیکن امام حسین جو یزید کے خلاف تھے وہ اس لیے تھے کہ یزید کا نظام حکومت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، بادشاہت تھی اور خاندان کو نوازنے والی بات تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو حکمران بھی خاندانی عصبیت کی بنیاد پر حکومت کرے، اسلامی قوانین کے خلاف کرے، تو ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق سوچ سمجھ کر اسلام کے احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہمارے بس میں ہے، جو اپنے تئیں ہم کچھ کر سکتے ہیں اس سسٹم کے خلاف، وہ ہمیں کوشش، دعا، جد و جہد، سمجھانا، واعظ و نصیحت، تحریر، ان چیزوں کے ذریعے ہمیں اس استحصالی نظام کو، ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے کاوشیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ یہی اسوہ حسینی کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس پر کاربند ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔